دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ بات ہوگی اردو شاعری کی تاریخ پر۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ غدر کے بعد ادبی مرکز بکھر کر کئی حصوں میں تقسیم ہو گیا، جس میں دلی، لکھنؤ، پٹنہ، مرشد آباد، فرخ آباد، ٹونک، بھوپال اور الور وغیرہ شامل ہیں۔ سب سے پہلے بات کریں گے دلی کی۔ تو دلی میں جو سب سے ہمیں شروعاتی نام دکھائی دیتا ہے وہ ہے نواب محمد مصطفیٰ خان شیفتہ کا۔ اردو میں مومن اور فارسی میں غالب کے شاگرد تھے۔ 1869 میں انتقال ہو گیا۔ ان کی تصانیف میں اردو دیوان، فارسی دیوان، تذکرۃ الشورا اور گلشن بے خار مشہور ہیں۔ اس کے بعد میر مہدی مجروح غالب کے شاگرد تھے، پانی پت میں رہتے تھے مگر زیادہ وقت دلی میں گزرتا تھا۔ آخر میں رامپور چلے گئے، بہت ضعیف ہو کر 1902 میں انتقال کیا۔ ان کا ایک دیوان ہے جو 1892 میں شائع ہوا تھا۔ پھر ہے سب سے جو مشہور نام جسے ہم جانتے ہیں وہ ہے داغ دہلوی۔ تو داغ دہلوی کا جو اصلی نام تھا وہ نواب مرزا خان تھا۔ فیروز پور کے مشہور امیر نواب شمس الدین کے بیٹے تھے۔ داغ کی غدر تک کی زندگی قلعہ معلیٰ میں گزری، ذوق کی شاگردی اختیار کی، اس کے بعد رامپور چلے آئے۔ نواب کلب علی خان چل بسے تو داغ بھی وہاں سے نکل پڑے۔ کچھ دن پٹنہ، کلکتہ رہ کر حیدرآباد چلے گئے اور وہیں 1905 میں وفات پائی۔ ان کے شاگردوں میں دکن کے نظام، ڈاکٹر اقبال، سائل، بے خود دہلوی، احسن ماں دہروی، نور ناروی، آغا حشر، سیماب اکبر آبادی مشہور ہیں۔ ان کی غزلوں کے 4 دیوان ہیں: گلزار داغ، آفتاب داغ، مہتاب داغ اور یادگار داغ، اور ایک مثنوی ہے فریاد داغ۔ مکاتب کا ایک مجموعہ ہے انشائے داغ کے نام سے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں لکھنؤ، جو لکھنؤ دبستان ہے اس کی، اور اس میں سب سے پہلا نام ہے نواب واجد علی شاہ، جن کا تخلص اختر تھا۔ فارسی اور اردو نظم و نثر میں انہوں نے تقریباً 100 کتابیں تصنیف کی، 6 دیوان، بہت سی مثنویاں، مرثیوں کے کئی مجموعے اور قصیدے بھی ہمیں ملتے ہیں۔ اس کے بعد ہے منیر شکوہ آبادی۔ ان کو باغی سمجھ کر کالے پانی کی سزا دی گئی تھی۔ ناسک، رشک اور دبیر کے شاگرد تھے۔ 1881 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ منظومات کے 3 دیوان ہیں ان کے۔ ایک مثنوی ہے معراج المضامین، جس میں پیشوائین دین کے معجزات کا بیان بڑی عمدگی سے کیا گیا ہے۔ ایک موقع پر بنارس کی ایسی حسین تصویر کھینچی ہے جو ہمیشہ یادگار رہے گی۔ اس کے بعد اگلا نام ہے جو ہم نے بہت سنا ہے، وہ ہے مرزا شوق۔ نام حکیم تصدق حسین تھا، جو نواب مرزا کے نام سے مخاطب کیے جاتے تھے۔ غزلیں بھی لکھی مگر ان کی سب سے مشہور تصنیف مثنوی زہر عشق ہے۔ اس کے بعد اگلا نام ہے امیر مینائی کا۔ ان کا نام منشی امیر احمد تھا۔ 1868 عیسوی میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے، اسیر کے شاگرد تھے۔ 1900 کے بعد رامپور میں نظام نے داغ کے کہنے پر حیدرآباد بلایا، مگر وہاں چند مہینے بعد انتقال ہو گیا۔ رامپور کے نوابوں کے علاوہ ریاض، جلیل، وسیم، دل، حفیظ، آہ، اختر اور قمر ان کے مشہور شاگرد ہیں۔ ان کی تصانیف کی تعداد 20 سے زیادہ ہے، جس میں غزلوں کے 2 دیوان ہیں: مرات الغیب، صنم خانہ عشق، انتخاب یادگار۔ تذکرۃ الشورا رامپور سے وابستہ شورا کا ذکر ہے۔ مشہور لغت، جس کے 2 حصے امیر اللغات نام سے شائع ہوئے تھے۔ مذہبی نظمیں بھی انہوں نے لکھی جو زیادہ تر حضور کی مدح میں ہیں، اور کئی مثنویاں بھی ان کی لکھی ہوئی ہیں۔ اگلا نام ہے جلال لکھنوی کا۔ ان کا نام سید ضامن علی تھا۔ کم و بیش 20 سال تک رامپور میں رہے اور دربار کے 4 مشہور شعراء میں شمار ہوتے تھے۔ پلٹ کر لکھنؤ آئے اور 1910 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ کلام کے کئی مجموعے اور لغت شائع ہو چکے ہیں۔ پھر اگلا نام ہے امانت لکھنوی کا، جن کا نام آغا حسن تھا۔ 20 برس کی عمر میں ان کی گویائی چلی گئی اور 10 برس بعد واپس آئی، لیکن لکنت باقی رہی۔
1857 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی تصانیف میں غزلوں کا دیوان اور کچھ مرثیے ہیں۔ کئی محققوں کا خیال ہے کہ یہ تحسین کی نو طرز مرصع کو سامنے رکھ کر لکھی گئی تھی۔ جی تو معاف کیجیے گا، یہ نو طرز مرصع والا جملہ اس کے لیے نہیں تھا۔ تو رامپور کے 4 اہم شعراء جن کے نام ہمیں بہت ہی زیادہ پڑھنے کو اور سننے کو مل جاتے ہیں، وہ ہیں داغ دہلوی، امیر مینائی، جلال لکھنوی اور تسلیم۔ اس کے بعد حیدرآباد کے مشہور شعراء فیض، مائل، توفیق اور کیفی نام ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو دوستو، اردو شاعری کی تاریخ کا آج کا ویڈیو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اگلے ویڈیو میں آپ کے ساتھ پھر ادب سے جڑی ہوئی کوئی بات شیئر کروں گی۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔